لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العظيم. وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهرق دمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. بزرگان دین، عزیز بھائیو، دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جس دین متین سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، وہ دین اور وہ طریقہ، وہ اسلامی مزاج جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، وہ دین ہمیں زندگی کے اندر اپنے عقائد کو، اپنے خیالات کو، اپنے اعمال کو صحیح طریقوں پر لانے کی ہر وقت دعوت دیتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں کلمہ پڑھ لینے کے بعد مسلمان کا ہر عمل نوٹ کیا جاتا ہے اور اللہ رب العزت کے فرشتے لکھتے ہیں اور ان کا حساب و کتاب شمار کیا جائے گا۔ یہ دنیا کی زندگی، یہاں کے ہر اچھے کا بھی بدل ہے اور ہر برے کا بھی بدل ہے، لیکن دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم جو کام کرتے ہیں، شروعات اس کی ہوتی ہے ہمارے ذہن و دماغ اور دل میں بیٹھنے والی باتیں، جن کو عقائد کہتے ہیں، اسلام کو لے کر، دین کو لے کر، اللہ اور اس کے رسول کو لے کر، اور دینی بنیادیں، بیسیکلی طور پر دین کے اندر جس کو بنیاد بنایا گیا، ان کے بارے میں ایمان والوں کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کو وہی عمل پسند ہے جو بالکل صحیح ہو اور اس میتھڈ کے مطابق ہو جو میتھڈ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر ہمیں دیا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اس کے بارے میں بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان تو ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ، ہمارے خیالات، ہماری سوچ اور ہمارا عقیدہ اللہ کے سلسلے میں، نبی پاک علیہ السلام کے سلسلے میں، توحید و رسالت اور آخرت کے بارے میں، جنت دوزخ اور جہنم کو لے کر، اللہ کی بنائی ہوئی اچھی اور بری تقدیر کو لے کر اگر صحیح نہیں ہے، دوسرے نمبر پر ہمارا عمل، ہماری عملی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے منشے سے ہٹی ہوئی ہے، تیسرے نمبر پر ہماری زندگی میں وہ چیزیں داخل ہو گئی ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں سے ہٹی ہوئی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہیں، تو پھر ہماری زندگی بیکار ہو جائے گی، عمل اکارت چلا جائے گا۔ اللہ کے یہاں اس عمل کی اور اس
عبادت کی کوئی ویلیو نہیں ہے جو اللہ کے منشے سے ہٹا ہوا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج سے ہٹا ہوا ہو اور ان کے طریقے سے ہٹا ہوا ہو۔ اللہ کو اس عمل کی کوئی ضرورت نہیں، اس عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ عمل چاہے مالی عمل ہو، مالی عبادت ہو یا جانی عبادت ہو، اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ہر عمل کا ایک نشاب کا وقت ہوتا ہے، یعنی اس کی ایک چڑھان کا وقت ہوتا ہے جس میں جا کر ہر آدمی کا عمل ایک چڑھان، ایک جوانی کی عمر کو لے لیجئے یا اس عمل کے اس حرکت کے اونچائی کو لے لیجئے۔ کوئی بھی عمل، کوئی بھی آدمی کا طریقہ جب پروان چڑھتا ہے تو آگے بڑھتے ہوئے ایک حد کو پہنچتا ہے، وہاں جا کر آدمی اپنے کو بہت اطمینان محسوس کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ شِرَّةً وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں دیکھو، جب عمل شروع ہوتا ہے تو اس کی عروج پر پہنچتا ہے، اور وہ عروج پر پہنچنے کے بعد پھر اس میں درمیانہ روی آتی ہے، درمیانہ وقت آتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے، کوئی بھی عمل جب آگے بڑھنے لگتا ہے، کوئی بھی کام آپ لے کر آگے بڑھنے لگتے ہیں تو اس کی شروعات میں بہت جذبہ، بہت آدمی پرعزم ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کو سوچ کر آگے بڑھتا ہے، ہمت کے ساتھ آگے بڑھنے لگتا ہے اور کئی ساری چیزوں کو سوچ کر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن پھر جب اس کے جذبات ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر وہ تھوڑا نیوٹرل ہوتا ہے، تو وہ وقت اصل وقت ہوتا ہے۔ آدمی کو اپنی جوش جذبے کا وقت بھی یاد آتا ہے اور وہ وقت بھی یاد آتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ مجھے اس وقت میں یہ کرنا صحیح تھا، یہ کرنا صحیح نہیں تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے ہی دین کے معاملے کے اندر بھی جب آدمی کے لیے نیوٹرل ہوتا ہے، میانہ روی آتی ہے، جب آدمی اس میانہ روی والی زندگی کو، اس نیوٹرل والی وقت کو، فَمَنْ كَانَتْ فَطْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس وقت کو جو میری سنت کے مطابق لا لیا۔ جب آدمی کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اسے صحیح راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اب نیوٹرل ہے آدمی، ایسے وقت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو سنت پر لا لے، اور جو میری اپنی زندگی کو سنت پر نہیں لائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اس کا ایمان بھی کوئی اعتبار نہیں، اس کے عمل کا بھی کوئی اعتبار نہیں، کسی چیز کا اعتبار نہیں اللہ کے یہاں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، میں نے کہا کہ ایمان کی شروعات ہوتی ہے خیالات سے، عقائد سے، وہم و گمان سے۔ ہمارے اندر عقیدہ کیا ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کو لے کر، اور بیسیکلی طور پر ہمارے دل کے اندر، ہمارے خیالات کے اندر دین اسلام کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، اسلامی کتابوں کے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں، حضرات صحابہ کے بارے میں، اور جو ان ساری چیزوں سے ہمیں دین ملا ہے، جو زندگی گزارنے کا راستہ ملا ہے۔ جہاں مینٹیلٹی طور پر ایمان خراب ہوتا ہے، عقل کے اعتبار سے جہاں عقیدہ خراب ہوتا ہے، تو وہاں سے دیمک لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں، آپ کو ٹوٹلی اللہ پر کانفیڈنٹ نہیں، آپ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے بابا کو، کسی دوسرے ولی کو بھی اپنا مؤثر مانتے ہیں کہ جب تک میں فلاں جگہ جا کر منت نہیں مانگوں گا، فلاں جگہ جا کر چادر نہیں چڑھاؤں گا، میرا ایمان، میرے اندر کامیابی مجھے نہیں مل سکتی، میں آگے نہیں بڑھ سکتا، میرا کاروبار کامیاب نہیں ہو سکتا۔ گویا آپ نے اللہ کو ٹوٹلی طور پر آپ کے لیے معاون صاحب نہیں مانا ہے۔ آپ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمیں اللہ کافی ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ فلاں بزرگ چاہیے، فلاں ولی چاہیے، فلاں پیر چاہیے، فلاں درجے کے برکات چاہیے۔
تو یہاں سے آپ کے ایمان اور عقیدے میں دیمک لگنا شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق احادیث میں بھی بیان فرمائے، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بھی بیان فرمائے۔ عام طور پر میں بہت اہم باتیں کہہ رہا ہوں، شاید کہ آپ توجہ سے سنیں۔ اللہ فرماتے ہیں کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، لوگوں قوم عاد بڑی طاقتور والی 60 ہاتھ اونچے بڑے لمبے لمبے لوگ، اگر چاہتے تو کسی بھی علاقے سے گزرتے درختوں کو آسانی سے اکھیڑ لیتے تھے۔ پوری دنیا پر ان کی طاقت کا ایسا دبدبا تھا، وہ اپنے طاقت پر اتنے زور میں آ گئے تھے، وہ کہنے لگتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ جس خدا نے انہیں طاقت دی، جس خدا نے انہیں پیدا کیا، ان کے پٹھوں میں، ان کے رگوں میں دم بھرا، خون بھرا، طاقت بخشی، اس اللہ کو بھول کر کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ میرے دوستو بزرگوں، ان کی تعریف اللہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیا کیا جب انہوں نے نافرمانی کی۔ ہم نے قوم عاد کی طرف وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ جب انہوں نے نافرمانی کی، ہمارے ساتھ بغاوت کی، اس زمین میں اپنے کو ہی سب کچھ سمجھنے لگے، اپنے پاور کو ہی سب کچھ سمجھنے لگے کہ ہم ہی سپر پاور ہیں، انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کی طاقت سپریم پاور ہے اور اس سے بڑی طاقت والی ہے۔ اللہ فرماتے ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے تیز تند ہوائیں ان پر بھیجی، یوم نحس مستمر، ایسا دن جو دن کے منحوس دن تھا ان کے حق میں، جو نحوست ان پر ہمیشہ رہنے والی ہوگی، یعنی عذاب آئے گا، مار دیے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے 7 لیال و 8 ایام، 7 رات اور 8 دن ہوا چلتی رہی، آسمانوں تک ان کو لے کر اڑتی رہی وہ ہوا ان طاقتور پہلوانوں کو، اور وہاں سے پٹک پٹک کر ایسا مارا دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ اعجاز نخل خاویہ، اے آدمی تو دیکھتا تو تجھے پتا چلتا کہ کھجور کے بڑے بڑے درخت گرے ہوئے ہیں، کھجور کے بڑے بڑے درخت گرے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان کو پچھاڑ دیا، مار دیا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں وہ دن ان کے لیے نحوست کا تھا۔ آپ ایک سوال کریں گے اللہ کا بنایا وہ دن کیسے نحوست کا ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے انہوں نے نافرمانی ایسی کی اور ان کے لیے ایسی نحوست آئی، وہ نحوست ان پر کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اللہ سے بغاوت، اللہ سے کفر، اللہ کے ساتھ نافرمانی کی پر جو نحوست آتی ہے موت پر ختم نہیں ہوتی، وہ جہنم تک آدمی کو لے کر جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے تیز تند ہوائیں بھیجی ان پر، كَأَيَّامِ النَّحِسَاتِ لِيُذِيقَهُمْ فِي أَيَّامِ النَّحِسَاتِ، ایسے دن جو منحوس تھے ان کے لیے، یعنی کوئی دن منحوس نہیں ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا پچھلے جمعے آپ حضرات کے سامنے، کوئی آدمی آپ اپنی کمپنی میں کوئی مال پروڈکٹ کرتے ہیں، مینوفیکچر باہر کرتے ہیں تو خراب مال نہیں کرتے، اللہ نے دن بنایا ہو۔ اگر مان لیجئے کہ قوم عاد پر آنے والا دن منحوس تھا، قرآن تو کہتا ہے منحوس تھا، قرآن کہتا ہے منحوس تھا اس معنی میں کہ ان کے اعمال ایسے تھے، ان کی گمراہی ایسی تھی، وہ نحوست جو ان کو اس دن عذاب کے دن سے شروع ہوئی وہ ان کو جہنم تک پہنچانے والی ہے۔ لیکن اگر آپ اس بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ نحوست دنیا کے اندر ہے، کسی دن میں نحوست ہے، کسی جگہ میں نحوست ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نحوست اللہ رکھتے وَإِن تَكُنَتِ الطِّيَرَةُ فَفِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرْسِ، اگر اللہ نے دنیا میں نحوست کسی کے اندر رکھنا تھا تو کسی گھر میں اتارتے، تو گھر میں نحوست اترتی، عورت کے اندر نحوست اترتی، گھوڑے اور سواری میں نحوست اترتی۔ اللہ نے نحوست نہیں اتاری ہے، اس لیے کسی چیز کے اندر بھی نحوست نہیں ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے ہم نے ان پر تیز ہوائیں بھیجی ایسے نحوست کے دنوں میں، تو معلوم یہ ہوا کہ 7 دن 7 رات اور 8 دن جو ان پر مسلسل ہوا چلی، تو مطلب پورے دن گویا ہفتے کے سارے دن منحوس ہو گئے۔ ہاں، محرم کا مہینہ بھی نعوذ باللہ منحوس ہو گیا، سفر کا مہینہ بھی منحوس ہو گیا، شادی مت کرو، کاروبار مت کرو، اچھے کام مت کرو، بلڈنگ بننا ہو تو کام شروع مت کرو۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، سب سے بڑی نحوست اللہ سے بغاوت۔
اللہ کی نافرمانی، اللہ کو جھٹلانا، اللہ سے بغاوت سب سے بڑی نافرمانی، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اختیار کر لینا، یہ اس سے بڑی نحوست ہے، یہ اس سے بڑی نحوست ہے۔ اسی نحوست کی وجہ سے وہ عذاب ان پر آیا اور اس عذاب میں وہ مارے گئے، اور اس عذاب میں وہ ایسے تڑپائے گئے کہ دنیا دیکھتی کی دیکھتے رہ گئے۔ اگرچہ کہ ڈاکٹروں نے، بعض حکیموں نے یہ بات لکھی ہے، یہ بات لکھی ہے کہ 7 بیماریاں ایسی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں سے منع فرمایا کہ دیکھو یہ خیال ہی چھوڑ دو کہ نحوست کے ایام ہوتے ہیں، اگر اللہ نحوست رکھتے تو ان 3 چیزوں میں رکھتے، عورت کے اندر، گھر کے اندر اور گھوڑے کے اندر۔ معنی معلوم یہ ہوا دنیا کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، بدعملی سے، نماز چھوڑ دینے سے، اللہ کا حکم چھوڑ دینے سے، اللہ کے نبی کی سنت چھوڑ دینے سے نحوست آتی ہے۔ اللہ نے کسی مہینے میں، کسی دنوں میں نحوست نہیں رکھی ہے۔ اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے لا عدوى، لوگوں کوئی بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگتی ہے۔ ہمارے خیالات یہ ہیں کہ وہی بیمار کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو بیماری لگ جائے گی۔ زندہ مثال 2 سال پہلے کرونا کا زمانہ، بیماری پھیلتی ہے، لوگوں کے خیالات ہیں لیکن بیماری پھیلتی نہیں ہے۔ بعض اطباء نے 7 بیماریاں ایسا شمار کیا ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بیماری پھیلتی ہے۔ نمبر 1 جذام کی بیماری، جس کے ہاتھ انگلیاں کٹ جاتی ہیں، کیڑے کھا جاتے ہیں، اور لکھا ہے کھجلی کی بیماری، اور تیسرے نمبر پر لکھا ہے چیچک، جس کو ہم ماتھا کہتے ہیں، اماں کہتے ہیں، وہ بیماری، اور آبلے پھوڑے پھنسی کی بیماری۔ 4 بیماری ہوئی۔ 5ویں نمبر پر منہ سے جو بدبو آنے لگتی ہے وہ بیماری ایک دوسرے کو لگتی ہے۔ نمبر 6 وبائی امراض، جو عام طور پر بیماریاں آتی ہیں تو ایک دوسرے کو پھیلتی چلی جاتی ہیں، اس کے متعلق اطباء نے، ڈاکٹروں نے لکھا یہ بیماریاں پھیلتی ہیں، لیکن آخر میں لکھا ہے آشوب چشم، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، یہ بیماری بھی ایک دوسرے کو لگتی ہے۔ یہ ڈاکٹروں کے خیالات ہیں۔ اسلامی خیال کیا ہے؟ اسلامی خیال یہ ہے کہ بیماری کسی دوسرے سے نہیں لگتی، اللہ کے حکم سے لگتی ہے۔ ایک اونٹ خرید کر آدمی لے کر آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، صحابی وہ بیمار، وہ پتہ نہیں اس اونٹ کو کھجلی تھی کیا تھی، اس کے آنے کے بعد سارے اونٹوں کو کھجلی کی بیماری آ گئی۔ وہ جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے شکایت کرنے لگا، پیارے آقا علیہ السلام آپ بتائیے، میں یہ لے کر آیا تو جو ہے ساری اونٹوں کو جو ہے کھجلی کی لگ گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ بتاؤ، پہلا جو تھا، پہلا اونٹ جس کو کھجلی کی بیماری لگی، فمن عاد الاول، وہ کھجلی کی بیماری اسے کہاں سے آئی؟ وہ کھجلی کی بیماری تو اس کو اللہ نے دیا، تو جیسے پہلے کو اللہ نے دیا بعد والے کو بھی اللہ دیتے ہیں، لیکن جس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کو گمان ہو کہ بھئی اگر بیمار کے پاس جانے سے بیماری لگ جاتی ہے تو تم بھاگ جاؤ، فر من المجذوم کما تفر من الاسد، شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو نا، ایسے تم اگر یقین کرتے ہو کہ بیماری لگ جائے گی، کرونا آ جائے گا، یہ آ جائے گا، ڈر ہے تمہیں، اللہ سے ڈر نہیں ہے، اس بیماری کا ڈر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیکھو اب تم اس شیر سے جیسے بھاگتے ہو تو ایسے اس سے بھی بھاگنا پڑے گا۔ کیوں؟ بعد میں چل کر تم کہو گے کہ اس کے پاس جانے سے بیماری لگ گئی، اللہ نے مجھے بیماری نہیں دی، بیمار کے پاس جانے سے بیماری لگ گئی، حالانکہ بیماری آتی ہے اللہ کے دینے سے، تمہارا خیال، تمہارا عقیدہ غلط ہو گیا جس کی وجہ سے تمہارے ایمان میں خرابی آ جائے گی۔ میرے دوستو، اسلام نے بہت ان چیزوں کی حفاظت کا انتظام فرمایا کہ آدمی کا ایمان خراب نہ ہو، عقیدہ خراب نہ ہو، اس کے خیالات خراب نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی بیان فرمائی اور بتایا کہ دیکھو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ تو اللہ سے اچھے گمان کرنے چاہیے، اللہ سے غلط گمان رکھیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا طیرۃ، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہرن کو بھگایا جاتا، پرندے کو اڑایا جاتا، اگر وہ دیکھتے کہ ہرن سیدھے جانب دوڑا ہے تو سمجھتے کہ بھئی یہ ہمارے لیے کامیابی کی دلیل ہے۔
اور اگر پرندہ سیدھے جانب دوڑا ہے، کوئی کام کرنا ہو، کوئی سفر پر جانا ہو، تو پہلے زمانے کے عرب کے جاہل لوگ ایسا کرتے تھے، داہنے جانب جاتا تو سمجھتے اچھا ہے، ہمارے لیے اس سفر میں کامیابی ہوگی، ہمارے لیے وہ کام اچھا رہے گا۔ اگر وہی ہرن، وہی پرندہ الٹے ہاتھ چلا جاتا تو سمجھتے بھئی ہمارے لیے بربادی آنے والی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا طیارتا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ولا حامتا، اور حامہ نامی پرندہ کوئی نہیں ہے۔ حامہ نامی پرندے کا تصور جو زمانے جاہلیت میں تھا آج بھی وہ ہے۔ حامہ کے مطلب یہ تھا کہ کوئی آدمی کسی کا قتل ہو جاتا تو اس کے بارے میں ان کا یہ گمان تھا کہ اس کی ہڈیوں سے ایک پرندہ بنتا ہے، وہ پرندہ گھومتا رہتا ہے اور گھروں کو بھی آتا ہے اور رشتہ داروں کو بھی کہتا ہے کہ میرا بدلہ لو، فلاں قاتل نے مجھے قتل کیا، مجھ سے بدلہ لو۔ جب تک اس قاتل کی موت نہیں آ جاتی، اس قاتل کو ختم نہیں کر دیا جاتا، تو اس وقت تک وہ پرندہ گھومتا رہتا۔ آپ بتائیے ہمارے بیچ میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں روحانی گھومتی ہے، 40 دن تک تڑپتی رہتی ہے، اسی لیے چہلم کرنا چاہیے، دسواں کرنا چاہیے، برسی کرنی چاہیے۔ کوئی بھی کرنا ہو تو یہ دیکھنا پڑے گا اللہ کا حکم ہے کہ نبی کا طریقہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کو جنہوں نے دیکھا، صحابہ انہوں نے ایسا کیا۔ اللہ کے نبی آنے سے پہلے عرب کے کافروں کا جو عقیدہ تھا کہ روحانی ایک پرندے کی شکل میں گھومتی ہے، آج اتنے ترقی یافتہ زمانے میں آج کا مسلمان بھی یہ سوچ رکھتا ہے کہ روحانی گھومتی ہے۔ بتائیے اس کا ایمان خراب نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ ایمان کی تو حفاظت کی جائے گی۔ اللہ کے بارے میں جیسے گمان رکھنا چاہیے ویسے گمان رکھ کر جائیں گے، تبھی تو آپ کا ایمان قبول ہوگا۔ آپ کا ایمان ہی قبول نہیں تو آپ کے دوسرے اعمال کہاں سے قبول؟ آپ کے پاسپورٹ ریجیکٹ ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے نہیں بھائی میرے پاس آدھار کارڈ تو ہے، میرے پاس پین کارڈ تو ہے، میرے پاس جو ہے فلاں چیز بھی ہے، BPL کارڈ بھی تو ہے، میرے پاس جو ہے فلاں ہے۔ کہا جائے گا نہیں، تمہیں ملک سے باہر جانا ہو تو پہلے تمہارا پاسپورٹ صحیح ہو، اس کے بعد تمہارا ٹکٹ بھی صحیح ہو سکتا ہے، تمہارے دوسرے ڈاکومنٹ بھی صحیح ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے یہاں ایمان دیکھا جائے گا۔ آپ کیا سوچتے تھے، آپ کیا خیال کرتے تھے؟ کوئی پرندہ اڑ رہا ہے، کوئی بلیا، کوئی کسی کوے نے آ کر پکار دیا گھر میں، لوگ سوچتے ہیں مرادی نہ گئے، کوئی کام کو جا رہے تھے، بلی آ گئی، سمجھ لیے کہ بھائی کام میں کوئی مصیبت ہے۔ ظنو، اللہ کس پر اچھا گمان کیا کرو۔ جس اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا سفر کے متعلق اس زمانے کے کافر یہ سوچتے تھے پیٹ میں کوئی ایک ایسا سانپ ہوتا ہے جو ڈستا ہے تو انسان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے۔ اسلام نے بتایا ولا سفر نامی یہ چیز جو انہوں نے سوچ رکھی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اسلام اپنی بنیاد پر بہت مضبوط ہے۔ ہم نے اسلام کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، ہم تک جیسے بھی بات پہنچ گئی ہم نے آنکھ بند کر دے دیا۔ جیسے میں نے بتایا دنیا کے معاملے میں نہیں لیتے، دنیا کے معاملے میں بڑے چالاک، بڑے سمجھدار، نفع دیکھ کر کریں گے، نقصان دیکھ کر پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن دین کا معاملہ یوٹیوب میں آ گیا، فلاں چیز میں آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین بات بتائی، دیکھو فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد، بہترین گائیڈ لائن، بہترین ہدایت، بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ ہمارے اور آپ کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کتنا آیا، سنت کتنا آیا؟ کل موت کے بعد مجھے اور آپ کو جب قبر میں رکھا جائے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا جائے گا، اگر پرسنٹ کے اعتبار سے 70% بھی ہماری زندگی نبی علیہ السلام کی سنت پر ہے تو اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان جائیں گے کہ یہ تو میرے نبی ہیں۔ 70% ہم غیروں کے طریقے پر ہیں۔ یاد رکھیے، ایک پتے کی بات بتاتا ہوں، جتنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ہیں ان کے طریقے پر آپ چل رہے ہیں، اسلام کے طریقے کے ساتھ ساتھ اسلام پر بھی عمل کر رہے ہیں، قرآن کو بھی فالو کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت کو بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ کر آپ نے پچھلے پیغمبروں کا راستہ اختیار کیا. اللہ کے یہاں چونکہ اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو گئی ہے، کل قیامت کے دن آپ کا وہ طریقہ جو آپ نے پچھلے نبیوں کی زندگی پر طریقہ گزارا، اس طریقے پر زندگی گزاری ہے، اس کی دو پیسے کی قیمت اس کی ملنے والی نہیں ہے. اگرچہ کہ یہود و نصارہ اور دنیا والوں کے کافروں کے طریقے پر ہم چل رہے ہیں، نبیوں کے طریقے پر بھی کوئی چلے گا آج کے وقت میں، پچھلے وہ انبیاء جن کی شریعت کی ویلیڈیٹی ختم ہو گئی ہے، اس راستے پر چل کر بھی جہنم میں جائے گا. اگرچہ کہ آج کا مسلمان یہود کے طریقے پر، ایڈر کے طریقے پر، اور کس کو اپنا فالوور بنا رکھا ہے دنیا کے اندر. کوئی نوجوان ایک نیا کام کرنا لگے، پیچھے پڑ جاتے ہیں سارے نوجوان، اس کے فالوور بن گئے، اس کے ویورز بن گئے اور اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، سب چیز کے اندر اسی کو ٹٹولا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ، اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ناپسند اللہ کے نزدیک لوگوں میں 3 قسم کے آدمی. نمبر 1 ملحد فی الحرم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی زمین کو، عرب کی زمین کو حرم بتایا کہ یہاں پر کافر کا داخل ہونا حرام ہے، اور یہ زمین قابل عظمت ہے، یہاں شکار نہیں کیا جائے گا، یہاں کیڑے پتنگوں کو مارا نہیں جائے گا، اور یہاں کے گھاس پھوس کو توڑا نہیں جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے اس حرم میں رہ کر کوئی بے دینی کا راستہ اختیار کرتا ہے، گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے، نمبر 1 ایسا آدمی اللہ کو ناپسند، اسلام کے مرکز کے قریب رہ کر اسلام سے دور ہو جائے، اسلام سے بیزار ہو جائے، ایسا آدمی اللہ کو ناپسند. نمبر 2 وَمُبْتَغِينَ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، دین اسلام کے مل جانے کے بعد اور طریقے میں اپنے لیے کامیابی تلاش کرے. مولوی صاحب تو بیان اچھی کرتے ہیں لیکن بات بڑی کڑوی ہے، گھر کی عورت نہیں مانتی ہے، ہمارے اماں نہیں مانتے ہیں، ہمارے چچا نہیں مانتے ہیں. یاد رکھیے گا، کوئی اماں اور چچا آپ کو اللہ کے جہنم سے بچانے والا نہیں ہے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ اپنی زندگیوں سے سنتیں چھوڑ رہے ہیں. کیا کیا سنتیں ہماری زندگی سے نکل گئی، ڈھونڈنا مشکل ہو گیا کیا سنت ہماری زندگی میں باقی ہے، کیا طریقہ اللہ کے نبی کا ہماری زندگی میں باقی ہے، یہ اس کا پتہ لگانا مشکل ہو گیا. ہر چیز سنت سے ہٹی ہوئی، ہر عمل نبی کے طریقے سے ہٹا ہوا. کیوں؟ جو سمجھ میں آیا وہ کرتے چلے گئے، جو اچھا لگا وہ کرتے چلے گئے. ہماری زندگی راستے سے ہٹ رہی. اللہ کی مدد کیسے آئے گی بتائیے؟ اللہ اپنی مددیں کیسے اتاریں گے؟ آپ کے اعمال اللہ کیسے قبول کریں گے جب آپ کی زندگی غلط طریقے پر ہے؟ نماز لے لیجیے، میں آپ نماز ہماری سنت پر ہے، وضو ہماری سنت پر ہے. نماز کو پہننے آپ کیا کپڑے پہن کر آ رہے ہیں نماز کے لیے؟ یا تو گندا کپڑا پہن کر آتے ہیں یا اسلامی طریقہ کپڑا غیر اسلامی طریقہ پہن کر آتے ہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے سے آپ کا ڈھوپر پیچھے والے کو دکھ رہا ہے، اس کی نماز بھی خراب، آپ کی نماز بھی برباد. ایسے کپڑے پہن کر آتے ہیں ہمارے نوجوان مسجدوں کے اندر، پھٹے ہوئے کپڑے، ٹی شرٹ پہن کر. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ادب نہیں. نماز ہماری سنتوں سے ہٹی ہوئی. جب نماز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی، آپ 1000 مرتبہ عمرہ کر کے کعبۃ اللہ کا چادر پکڑ کر روتے رہیں، آپ کی نماز صحیح نہیں تو دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ میرے دوستوں، سنت کو سیکھنا پڑے گا. ہر موقع کی سنت، ہر ایونٹ کی سنت، ہر موقع کی سنت اللہ کے نبی علیہ السلام نے قدم قدم پر بتایا. وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ میری سنت ہے، یہ اس طریقے پر چلو، اگر اس طریقے پر نہیں چلو گے تمہارے لیے ہلاکت ہے. فرمایا اسلام میں رہتے ہوئے دوسرے راستے کو تلاش کرنے والا، دوسرے راستوں میں کامیابی ڈھونڈنے والا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند. کتنی چیزیں ہمارے اندر آ گئی. سفر کے مہینے میں کتنی سنت ہے ہماری زندگی میں. محرم تو اللہ بچائے کیسے ہمارے نوجوان ناچتے گھومتے پھرے. اب ربیع الاول کو آئے گا، کیا تماشا کیا جائے گا، ذرا یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی جائے گی اسلام کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں. جو جذبہ بنتا ہے دل کے اندر، ایموشنل دین نہیں ہے. آپ اچھی طرح سمجھ لیں.
ایموشنل ہونے کی تعلیم دین نہیں دیتا ہے کہ آپ ایموشنل ہو جائیں کسی چیز کے بارے میں. آپ بیسیکلی طور پر دین کو سمجھیں، دل و دماغ کے اندر دین کو اتاریں، آپ کا مزاج بن جائے، آپ کا مزاج بن جانا چاہیے. آپ ایموشنل ہو کر کبھی دین پر کسی کے کہنے پر ناچ لیے، ہنگامہ کر لیے، بھاگ دوڑ کر لیے، اس کا نام دین ہے. معاف کیجئے گا، اس کا نام دین نہیں ہے. کل قیامت کے دن ہمارے اعمال کی قیمت لگائی جائے گی. اس سے پہلے آج ہمارے سامنے اللہ کی کتاب ہے، پیارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اس پر ہمیں پرکھنا چاہیے. تیسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ آدمی جو کسی ایمان والے کے خون بہانے کی چکر میں ہے، ایسا آدمی اللہ کے نزدیک بغیر ناحق کسی کے قتل کی تلاش میں ہے، ایسا آدمی اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. تو میرے دوستو بزرگوں، ہم اپنی زندگی کو اللہ کے نزدیک پسندیدہ بنائیں. ہماری زندگی اللہ کے نزدیک پسندیدہ بن جائے. اگر ہم اپنی زندگی کو پسندیدہ نہیں بنائیں گے، ہماری زندگی، ہمارے اعمال کوئی قبولیت کے قابل نہیں رہیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک صحابی آئے، جلدی سے وضو کیا اور جلدی جو ہے نماز پڑھنے لگے. نہ اطمینان تھا نماز کے اندر، رکوع سجدے میں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلا کر فرمایا، صلی فإنک لم تصلی. ارے یہ کوئی نماز ہے؟ ایسی کوئی نماز ہوتی ہے؟ جائیے جا کر دوبارہ نماز پڑھیے. ان کی عادت بن گئی، ہماری عادت بنی ہوئی ہے، حج کو جا کر آ جاتے ہیں. معاف کرنا، لوگ حج کر لیتے ہیں، صف میں پیر رکھ کر کہاں کھڑے ہونا چاہیے نہیں معلوم کرتے، نہیں سیکھتے. اللہ کے نبی نے فرمایا، تمہارے دلوں میں آپس میں اختلاف اور لڑائی اس وجہ سے بھی ڈالی جاتی ہے کہ تم صفوں میں برابر کھڑے نہیں ہوتے ہو. ہماری آپس کی اتفاق کی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے نعرے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کانفرنس ہوتے ہیں، بھائی مسلمان آپس میں صفوں میں صحیح کھڑے ہونے کی تعلیم نہیں دی گئی. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے صحابی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جائیے دوبارہ پڑھی. ویسی ہی پڑھی نماز، انہوں نے ویسی عادت بنا رکھی تھی. تیسری بار بھی بلایا، صلی فإنک لم تصلی، تم نماز پڑھو جا کر، تم نے نماز ویسی نہیں پڑھی ہے جیسے پڑھنا چاہیے. پھر تیسری مرتبہ بھی جا کر ویسے ہی نماز پڑھی. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز کا طریقہ سمجھایا. دیکھو ایسے پڑھا جاتا ہے، قیام ایسے کیا جاتا ہے، تکبیر تحریمہ ایسے باندھی جاتی ہے، اور ہر نماز کا ایک ایک طریقہ بتایا. بتانے کے بعد فرمایا نماز یہ ہوتی ہے. تو ہماری نماز صحیح نہیں ہے، ہماری عبادات صحیح نہیں ہے. ہمیں ایموشنل ہو کر دین پر نہیں چلنا چاہیے. جذبے میں آئے دھڑ دھڑ دین روزے رکھ لیے، پھر مسجد کا بھی پتہ نہیں ہے، روزے رکھ لیے، سحری کھا کر سو گئے. جذبے کا نام دین نہیں ہے، ایموشنل ہو کر چلنے کا نام دین نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کے مزاج پر اپنا مزاج بنائیے. آپ کی مینٹالٹی، آپ کا سوچ دینی ہونی چاہیے. صاف طور پر، کھلے طور پر معلوم ہو دنیا والوں کو کہ ہمیں ناپسند ہو تو ناپسند ہو، لیکن یہ مسلمان وہی کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہوتا ہے. دیکھیے اسلام پھیلے گا میرے اور آپ کی صحیح زندگی سے، ہماری زندگی سے اسلام پھیلے گا، ہمارے طور طریقوں سے اسلام پھیلے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام، ایک آخری قصہ سنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں تھے گھر میں، 3 نوجوان صحابی آئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں پوچھا. جب حضرت عائشہ نے بیان کیا تو انہوں نے کہا، کہاں ہم اور کہاں اللہ کے نبی، جبکہ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں. ایک آدمی کہنے لگا، آج میں اس کے بعد میں پوری رات نمازیں پڑھتا رہوں گا، سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا، میں دن بھر روزہ رکھوں گا، کبھی نہیں کھاؤں گا. تیسرے نے کہا، میں بیوی سے شادی تک نہیں کروں گا، الگ تھلگ رہوں گا اللہ کی عبادت میں. یہ بات کہہ کر تھوڑے ہی دور گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام آئے تو بیوی نے بتایا، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے پاس یہ آپ کی عبادت کی کیفیت پوچھ کر کچھ لوگ آئے تھے، ہم نے بتایا تو انہوں نے یہ بات کہہ کر بلایا، آؤ ادھر سنو، تم سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا، لیکن میں جہاں روزہ رکھتا ہوں وہیں ایک دن روزہ رکھتا ہوں تو دوسرے دن روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں.
جہاں میں رات میں نماز پڑھتا ہوں تو کچھ دیر سو بھی جاتا ہوں، جہاں میں لوگوں سے گھل ملتا ہوں اور اللہ سے تنہائی میں ملاقات کرتا ہوں، وہی بیویوں سے بھی شادیاں کرتا ہوں۔ لہذا یہی میرا طریقہ ہے، ایموشنل ہو کر، جذبات میں آ کر، دنیا کو چھوڑ کر اللہ اللہ صلی اللہ کرنے کے لیے تسبیح پکڑ کر کسی پہاڑ میں بیٹھ جانا دین نہیں ہے۔ وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ میری سنت ہے۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے ہٹ جائے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو میرے دوستو اپنے عمل کو ٹٹولیے، کہیں ہماری زندگی کے اندر غیروں کا طریقہ تو نہیں آیا، دوسروں کا فیشن تو نہیں آیا، لبرل خیالات اور لبرل سوچ تو، لبرل تھاٹ ہمارا تو نہیں بن گیا کہ صرف دنیا کے مفادات، چار پیسوں کے لیے، چار لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، چار لوگوں سے کندھا کندھا ملا لیے مر کر گئے تو کسی اور طریقے پر کل قیامت کے دن اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جیسے جئیں گے ویسے ہی اٹھائے جائیں گے کل قیامت کے دن۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں سب کے حق میں کہ ہماری زندگی سنت پر آ جائے، نبی علیہ السلام کی تعلیم پر آ جائے، مزاج شریعت پر آ جائے، دین پر آ جائے۔ ایموشنل ہو کر ہم دین پر کچھ دن کے لیے چلے، کچھ دن چھوڑ دیں، اللہ اس سے ہماری ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔